تو خواجہ صاحب کے دربار آ جاتے ہیں وہ، اور وہاں پہ غریب نواز کے دربار میں گر گرا کے وہ رو رہے ہیں، آپ خواجہ ہمیں معاف کر دو، ہمیں غلطی ہو گیا، آپ کی نسبت کو نہیں پہچانا، آپ کے کرشمہ کو نہیں پہچانا، آپ کی کرامت کو نہیں پہچانا۔ تو خواجہ صاحب کے دربار میں بہت گر گرا کے رونے لگے، بولے غریب نواز انہوں نے دل میں یہ ٹھان لیا جو اب مجھے گھر اور نہیں جانا، جو پریشانی تھی میری، جو میں نے ظاہر نہیں کرا تھا وہ بھی خواجہ صاحب نے پورا کر دیا ہے، میرے بچیوں کا اچھے سے اچھے گھر میں شادی نکاح ہو گیا ہے، مکان بھی بن چکا ہے، مطلب اب کوئی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تو غریب نواز وہ جب رات کو جب ان کی آنکھیں پڑھتے پڑھتے بولتے بولتے روتے روتے وہ شخص دیوال کے کنارے جنتی دروازہ کے پاس بیٹھ کر گڑ گڑا کے اپنے دکھڑا سنا رہے تھے، تو ان کی آنکھ لگ گئی، مطلب جیسی ہلکی سی آنکھ لگ جاتی ہے وہ آنکھ لگ گئی۔ تو غریب نواز اسی وقت، غریب نواز کے معجزات دیکھو، اس کے دل میں، ان کے دماغ پہ، اس کے خواب میں بتا رہے ہیں، بصارت دکھایا ان کو جو بیٹا ہمارے دربار میں تمہارے جیسے چاہنے والے نہیں رہیں گے، تمہارے جیسے عبادت گزار نہیں ملیں گے، تو کون رہے گا؟ تم قرآن پڑھتے ہو تو ہمیں اچھا لگتا ہے، تم عبادت کرتے ہو تو ہمیں اچھا لگتا ہے، تم خواجہ خواجہ کرتے ہو تو ہمیں اچھا لگتا ہے، تم نبی نبی کرتے ہو تو ہمیں اچھا لگتا ہے، تم ولی ولی کرتے ہو تو ہمیں اچھا لگتا ہے، تم علی علی کرتے ہو تو ہمیں اچھا لگتا ہے۔ وہ تو غلیظ عورت تھی، وہ طوائت عورت تھی، اس لیے وہ اس دربار میں تمہارے کو نہیں پتہ، اس دربار میں ایک انگوٹھا رکھنے کا جگہ نہیں ہے، یہاں جناتوں کی بھیڑ لگی ہوئی رہتی ہے، یہاں فرشتوں کی بھیڑ لگی ہوئی رہتی ہے، یہاں پہ پیروں کی ولیوں کی بھیڑ لگی ہوئی رہتی ہے۔ تو وہ شخص، وہ عورت جب آ رہی تھی تو ایک ایک قدم، ایک ایک قدم یہ دربار میں جب پڑھ رہا تھا تو اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس لیے اس کی منت کو پورا کرنا ضروری تھا۔ اور ہم نے تو تمہاری منت تو پہلے ہی، جب تم نے کسی شخص نے جب تمہارے کو بتایا جو غریب نواز کے دربار میں تمہاری ہر پریشانی دور ہو جائے گی، اسی ٹائم ہر پریشانی کو دور کر دیا تھا۔ تو اسی لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہر خواجہ صاحب فرماتے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں اب غریب نواز کو اگر آپ چاہتے ہو تو خواجہ صاحب بھی آپ کو چاہتا ہے، اور آپ اپنے گھروں میں رہیں، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہیں، اور یہی ہماری دعا ہے ہر مومن پر جو ہوتا ہے۔ غریب نواز نے یہ بھی فرمایا جو سب سے پہلے سب سے خاص چیز، اپنے ماں باپ کا دل مت دکھاؤ، اپنے ماں باپ کے فرما بردار بنو، اپنی ماں کو ایک اف تک نہیں نکالنے دو۔ اگر ماں اگر بوڑھی ہو جاتی ہے تو آج کل کے بچے اناتھ آشرم سے لے کے کہیں اور چھوڑ دیتے ہیں، اپنی بیوی کی بات سن لیتے ہیں، جنہوں نے پیٹ میں 9 مہینہ پیٹ میں رکھ کر ان کو پالا، برسات ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، بارش میں، جیسے میں نے یہ جو آپ کو بتایا تو کیسا ہے، بارش ہوتا تھا اوپر سے تو بچے کو اپنی ماں کونے میں دیوال کے سہارے چپک کے رہتی جو تاکہ اپنا بچہ بھیگے نہیں، اور خود ماں بھیگتی ہے۔ تو اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، قرآن شریف میں بھی فرما دیا ہے، جو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جو ماں کا نہیں وہ کسی کا نہیں۔ خدا نے اپنے اپنے گھروں میں جنت دے دیا، خدا نے اپنے اپنے گھروں میں حج